بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ جسم کے درد اور گھٹنوں کے درد کے حوالے سے بڑا خاص وظیفہ مجرب بتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو یہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کی جسم میں درد ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو اس طرح کی تکلیف رہتی ہے ان کو جس سے وہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلد فائدہ ہوگا اور بہت جلد آرام آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت خاص وظیفہ ہے، اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے مثال کے طور پہ جس شخص کے بھی درد ہے، ٹھیک ہے، جس کے بھی درد ہے گھٹنوں میں، اس کے لیے کوئی ایک وظیفہ، یہ کوئی ایک بندہ دوسرا اس کے لیے یہ عمل کرے۔ وہ کرنا یہ ہے، آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، پڑھنی ہے، اور اسی طرح 10 مرتبہ سورہ کافرون، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ کافرون، گھٹنا پکڑ کے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال کے طور پر یہ گھٹنا ہے، جس کے بھی تکلیف ہے گھٹنے میں، وہ اس کے لیے جو بندہ عمل کرے وہ یہ ان کا گھٹنا پکڑ کے مضبوطی سے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ کافرون یوں پکڑ کے یہ دم کرے۔ اس کے بعد وہ گھٹنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مریض سے یہ پوچھے کہ آپ کو آرام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ 3 مرتبہ یہ عمل کرے، گھٹنا پکڑ کے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ کافرون، اس طرح کا عمل یہ 3 مرتبہ کرے، انشاءاللہ تعالی ان کے درد میں افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت زبردست مجرب عمل ہے اور یہ آپ کر کے دیکھیں یقین اور ایمان کے ساتھ۔ یہ شرط ہے، یقین اور ایمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام میں ضرور آپ کو شفا ملے گی، لیکن یقین اور ایمان ہونا بے حد ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہت خاص وظیفہ ہے اور بہت جلد اسی وقت آرام آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عمل آپ لوگ 1 مہینے تک ضرور کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں سورہ علق، ٹھیک ہے، سپارہ نمبر 30 میں موجود ہے سورہ علق، یہ میں لکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے سورہ علق کی، اور آپ نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے سورہ علق کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کی جو بھی قرآن میں جتنے بھی آیت سجدہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک سورہ سجدے کی آیت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 14 آیت سجدہ ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی آپ آیت سجدہ تلاوت کر کے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن کی کوئی بھی آیت، میں لکھ دیتا ہوں بلکہ میں یہ قرآن کی کوئی سی ایک سجدہ کی آیت تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ میں لکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد دہانی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ قرآن کی کوئی بھی سجدے والی آیت تلاوت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو اس آیت سجدہ کے بدلے میں ایک سجدہ کرنا پڑے گا۔ جب آپ سجدہ کریں گے اس سجدے کی آیت کو تلاوت کرنے کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے کے دوران سجدے میں جو آپ جائیں
تو سجدے میں آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے، نعم المولا ونعم النصیر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ یہ میں لکھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا یہ وظیفہ تو مجھ سے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اس کی اور وضاحت لے سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھا سکوں۔ ایک دفعہ اب میں آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا عمل تھا میں نے بتایا تھا، وہ سورہ علق آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کھولنا ہے، اس میں سے کوئی بھی جو سجدے کی آیت ہیں، 14 سجدے کی آیتیں ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک 15 ہے، تو اس میں سے کوئی بھی سجدے کی ایک آیت اٹھائیں اور اس میں سے تلاوت کریں سجدے کی ایک آیت۔ تو جب آپ اس سجدے کے تلاوت کے بدلے جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں جا کر حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 7 مرتبہ سجدے میں پڑھنی ہے۔ یہ بڑا مفید علاج ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اس کے لیے بڑا زبردست مجرب علاج ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے یہ وظیفہ اور عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے جب تک کرنا ہے جب تک فائدہ افاقہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ 1 مہینے تک جاری رکھیں اس کے، انشاءاللہ 1 مہینے 1 ہفتے کے اندر آپ کو فرق ہونا محسوس شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جو ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور بہت سے لوگ مجھے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتی، تو برابر میں جو بیل بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو دبا دیں لازمی۔ یہ بیل اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ جب بھی کوئی نئے وظیفہ اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن، اس کی اطلاع آپ کو فوراً مل جائے۔ تو بیل جو بن جاتی ہے اس کو دبا دیا کرے لازمی، تو اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ہمارے وظائف کی ملتی رہا کرے گی۔ تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔